بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کا ہولناک منظر جب شور برپا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ قیامت کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے گا اور رونا بہت بڑھ جائے گا۔ روز آخرت قیامت کے دن ہر عمل کا بدلہ مل جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس دن اس نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر حاضر ہوگا تو ایسے برے اعمال والوں کو صرف ان کے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ قیامت کا ہولناک منظر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا، ہرگز نہیں، آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونے کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے یا دنیا کے تھوڑے سے ساجو و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس لیے آخرت کی ہی تیاری کرو۔ ہمیشہ کی جنت و جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا، اے جنتیوں، اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں، اب موت نہیں آئے گی، تم میں سے جو جہاں ہے وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ قیامت کے دن پہاڑوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اٹھا دے گا، پھر وہ زمین کو اور میدان کر دے گا، تم اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور بلندی نہیں دیکھو گے۔ قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ گنہگاروں کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گنہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو آج میری بدسلوکی دیکھے گا۔ پھر قبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر
چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ تو جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے اعضاء کی گواہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرف جائیں گے، پھر وہ روکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گی۔ آخرت میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا، اے میرے پروردگار، جہنم میں ڈال کر مجھے اس عذاب سے نجات دے دیجیے۔ ہر ایک کو نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن یاد کرنے کا قابل ہے جس دن تمام آدمیوں کو نامہ اعمال کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے۔ پھر جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگیں گے۔ ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔